تو محترم حضرات، ناظم صاحب اور مشفق اساتذہ کرام اور مہمان نعزام، عزیز ساتھیوں، دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی محبت، دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی محبت، میری مٹی سے بھی خوشبو وفا آئے گی۔ میرے پیارے بھائیوں، آج 15 اگست یوم آزادی کی سالگرہ ہے۔ جی ہاں، آج سے 77 سال پہلے آج ہی کی تاریخ 15 اگست 1947 عیسوی کو ہمارا ملک انگریزوں کی تسلط سے آزاد ہوا تھا۔ غلامی کی زنجیروں کو آزادی کے متوالوں نے توڑ ڈالا، جس کے نتیجے میں الحمدللہ آج ہم آزاد ہیں۔ پورے ملک میں آزادی کا جشن منایا جا رہا ہے، ہر طرف خوشی کے گیت گائے جا رہے ہیں اور قومی اور ملی ترانے پڑے جا رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ مسرت و شادمانی کا یہ دن کیا انگریزوں نے سونے کی تھالی میں سجا کر ہمیں سوگات میں بھیج کیا تھا؟ نہیں، 100 بار نہیں۔ وطن عزیز کی آزادی کے لیے نہ جانے کتنی بار ہم ہندوستانیوں کے خون بہائے گئے، لاکھوں ہندوستانیوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا گیا، لاکھوں لوگوں کو گولیوں سے بھون دیا گیا، ہزاروں علماء اور مجاہدین کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا، ہزاروں علماء اور مجاہدین کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا گیا، تب کہیں جا کر یہ آزادی کا دن نصیب ہوا۔ محترم حضرات، ہمارا ملک خوشحال تھا، ہندو مسلم اتحاد اس کی مثال تھا، پیار اور محبت اس کی پہچان تھی، قومی یکجہتی اور رواداری اس کی شان تھی، لیکن شاطر انگریزوں نے ملک کی دولت کو لوٹ دیا، دیسی صنعتوں کو تباہ برباد کر دیا، گنگا جمنی تہذیب کو ملیا میٹ کر دیا اور ہندو مسلم اتحاد کو پارا پارا کر دیا۔ لیکن ہزار ستم کے باوجود وطن کی آزادی کے لیے، مذہب کی آزادی کے لیے ہندوستانیوں نے متحد ہو کر سر پر کفن باندھ کر ان کا مقابلہ کیا۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ محترم حضرات، بالآخر انگریزوں کو جھکنا پڑا، ہمارا ملک آزاد ہوا۔ آزادی کے بعد ایک مشترکہ آئین مرتب ہوا جس میں تمام شہریوں کو بلا تفریق مذہب و ملت آزادی دی گئی، ان کے حقوق کو تحفظ فراہم کیا گیا۔ لیکن بدقسمتی سے آج ہمارا ملک بھید بھاؤ کی سیاست کا شکار ہو گیا ہے، نفرت کی سیاست پروان چل رہی ہے۔ تو دوستو، آئیے یہ عہد کریں کہ آج کے بعد پھر ہم متحد ہو کر نفرت کی سیاست اور نفرت کی غلامی سے ہمارے ملک کو آزاد کریں گے، پیار اور محبت کی بات کریں گے، تب ہمارا ملک ترقی کرے گا اور ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ آخر میں ایک شعر پڑھ کر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وطن کی ریت ذرا ایڑیاں رگڑنے دے، وطن کی ریت ذرا ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ پانی یہیں سے نکلے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔